بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کی کہانی آپ کو سنانی شروع کروں، جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے 7 بیٹے تھے اور کوئی بھی بیٹی نہیں تھی۔ بادشاہ اپنے بچوں کی شادی کو لے کر پریشان تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے بہت سے بادشاہوں سے اپنے بچوں کی شادی کے لیے بات کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس بادشاہ نے اس بادشاہ سے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنا ایک ایک بیٹا میری ایک ایک بیٹی کے ساتھ بیاہ دو۔ بادشاہ یہ بات مان گیا، مگر جب شہزادوں سے اس بات کی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا، کیونکہ کوئی شہزادہ کسی شہزادی کو پسند کرتا تھا اور کوئی شہزادہ کسی اور کو۔ اس لیے ہر بھائی کی پسند ایک دوسرے سے کیونکہ جدا تھی، بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سارے شہزادے شادی کے لیے بھی مان جائیں اور یہ شادی بھی ہو جائے۔ آخر کار بہت ہی سوچ بچار کے بعد بادشاہ نے ایک ترکیب نکالی۔ بادشاہ کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان تمام سے کہا، میں 7 تیروں پر تم میں سے ہر ایک کا نام لکھوں گا۔ اس طرح 7 تیر اور 7 شہزادوں کے نام پورے ہو جائیں گے۔ میں محل کی چھت پر کھڑے ہو کر ان تیروں کو جنگل کی طرف چلا دوں گا۔ تم 7 کے نام ان تیروں پر لکھے ہوں گے۔ ہر شہزادہ اپنا اپنا گھوڑا لے کر نکلے گا اور اپنے نام کا تیر تلاش کرے گا۔ جو شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کر کے میرے پاس پہلے لے کر آئے گا، وہ سب سے پہلے آیا، وہ جس شہزادی کا نام لے گا میں اس کی شادی اس سے کرواؤں گا۔ اب جو دوسری بار شہزادہ میرے پاس آئے گا، باقی بچی 6 شہزادیوں میں سے جس کا نام بھی لے گا میں اس کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ اسی طرح ہر شہزادہ میرے پاس اپنے نام کا تیر لائے گا اور جو باقی شہزادیاں بچ جائیں گی وہ جس کا نام لے گا میں اپنے بچے کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ اسی طرح شہزادے کی شادی اس شہزادی سے ہو جائے گی جو تم میں سے سب سے آخر میں رہ جائے گا۔ اب اس کی قسمت کہ کون سی شہزادی آخر میں بچتی ہے اور اس کے حصے میں آتی ہے۔ اگر تم سب میرے فیصلے سے متفق ہو تو میں تم لوگوں کے نام کے 7 تیر جنگل کی طرف چھوڑتا ہوں۔ اب سب شہزادے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی قسمت آزمانی چاہیے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے اور آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور جو بھی لڑکی جس کے حصے میں آئے گی وہ اسے قبول کرنی ہوگی۔ جب شہزادے متفق ہو گئے تو بادشاہ نے ہر ایک کے نام کا تیر کمان میں چڑھایا اور جنگل کی طرف رخ کر کے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے ایسا کیا کہ 7 مختلف سمتوں میں اپنے بچوں کے نام کے تیر چھوڑ دیے، مگر کسی بچے کو یہ نہیں بتایا کہ کس کے نام کا تیر کون سی سمت میں چھوڑا ہے۔ شہزادے اپنے نام کے تیر کی تلاش میں جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ ہر شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کرنے لگا۔ ہر شہزادہ چاہتا تھا کہ اسے اس کے نام کا تیر مل جائے، مگر شہزادوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے نام کا تیر کون سی سمت میں ہے۔ ہر شہزادہ گھوڑے پر بیٹھا جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل بہت ہی گھنا اور بڑا تھا۔ ہر شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کر رہا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور شہزادے اپنے تیر تلاش کرتے رہے۔ ادھر بادشاہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ جو بیٹا پہلے آئے گا وہ جس شہزادی کا نام لے گا اس کی شادی اس شہزادی سے کروا دی جائے گی۔ یہی سوچ کر بادشاہ مطمئن تھا۔ آخر کار دوپہر کے وقت ایک شہزادہ اپنے نام کا تیر ڈھونڈ کر لے آیا اور اس نے شہزادی کا نام بتایا جسے وہ پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے وہ شہزادی اس کے لیے مخصوص کر دی
اور اس سے کہا کہ تمہاری اسی سے شادی ہوگی، اور باقی بچوں کا انتظار کرنے لگا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے بچے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اپنے اپنے نام کا تیر لے کر، مگر رات کافی ہو گئی اور سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی تک اپنے نام کا تیر لے کر نہیں آیا۔ بادشاہ کو فکر ہونے لگی کہ رات کافی گہری ہو چکی ہے مگر شہزادہ نہیں آیا۔ ادھر سب سے چھوٹا شہزادہ جو تھا اپنے نام کا تیر تلاش کرتے کرتے جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ آخرکار اس نے دیکھا اس کا تیر ایک درخت میں لگا ہے۔ شہزادے نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ شہزادہ درخت پر چڑھا اور اپنے نام کا تیر اتارنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر وہ تیر کو ذرا بھی ہلا نہ پایا۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی مگر تیر تھا کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے پر بھی جب وہ تیر نہ نکلا تو اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھی ایک بندریا پر پڑی۔ بندریا شہزادے کی بے بسی پر ہنسنے لگی۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تم جتنا مرضی زور لگا لو تم اس کو نہیں نکال پاؤ گے، جبکہ میں بہت آسانی سے اس کو نکال سکتی ہوں۔ اب شہزادے نے بندریا سے کہا، میں ایک انسان ہوں، مجھ میں تم سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے، میں تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں، تم ایک بندریا ہو، مجھے مت بتاؤ، میں اس کو نکال لوں گا۔ اب بندریا بولی، ٹھیک ہے، کر لو کوشش جتنی کرنی ہے۔ اب شہزادہ بہت زور و شور سے کوشش کرنے لگا مگر وہ تیر درخت میں آدھے سے زیادہ اندر گھس گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی طرح مزید کچھ وقت گزر گیا مگر تیر نہ نکلا۔ اب بندریا نے کہا، اگر میں صرف ایک جھٹکے میں یہ تیر نکال کر تمہیں دے دوں تو تم کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ شہزادے نے کہا، کیا بات ماننی ہوگی؟ بندریا نے کہا، اگر ایک ہی جھٹکے میں یہ تیر نکال دوں تو تم کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اب بندریا کی بات سن کر شہزادہ ہنسنے لگا۔ اس نے بندریا سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کبھی انسان اور بندریا کی بھی شادی ہوئی ہے؟ کیا بندریا سے شادی ہو سکتی ہے؟ بندریا نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ اب شہزادہ سوچنے لگا، میں انسان ہو کر تیر نہیں نکال سکا، یہ کیا کر لے گی؟ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔